ملیحہ اپنے سسرال جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے کیونکہ وہ موہد اور اس کے گھر والوں سے تنگ آ چکی ہوتی ہے۔ ماضی بار بار اس کے سامنے آ رہا ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتی ہوتی کہ اس کا ماضی اس کے حال کو خراب کر سکے اور اس کی ماں نے جو اس کے مستقبل کے لیے خوشگوار خواب دیکھے تھے وہ خراب ہو سکے۔ مرتے وقت بھی اس کی ماں کے منہ پہ یہی لفظ تھا کہ روحام کو کچھ پتہ نہ چلنے دینا، روحام کو مت چھوڑنا۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ روحام کے والدین روحام سے کہتے ہیں کہ ملیحہ اب اس گھر میں اکیلی کیسے رہے گی؟ پہلے تو چلو اس کی والدہ تھی، وہ بیمار تھی، ان کی ذمہ داری کے لیے تھی، لیکن اب اسے ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ لیکن روحام کہتا ہے کہ شاید وہ اپنی ماں کا گھر نہ چھوڑنا چاہے، یہاں ان کی یادیں بسی ہیں، میں ملیحہ پہ زبردستی نہیں کروں گا، اگر وہ یہاں رہنا چاہے گی تو رہے۔ ملیحہ کا سسر اسے بلوا کے اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہاری مرضی ہے، تم پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری خوشی، لیکن اگر ہمارے ساتھ چل کے رہو تو ہم خوش ہوں گے۔ تو ملیحہ کہتی ہے کہ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ لوگ میری فیملی ہو اور میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا ہی پسند کروں گی۔ ملیحہ کے ساتھ سسر بہت خوش ہو جاتے ہیں، وہ پیکنگ کرنے کے لیے کمرے میں چلی جاتی ہے تو ملیحہ کی والدہ کہتی ہے کہ جاؤ تم بھی اس کی مدد کرو روحام۔ روحام کمرے میں آتا ہے تو ملیحہ کو کہتا ہے کہ ملیحہ دیکھو اگر یہاں رہنے میں تمہاری خوشی ہے تو میں اس میں خوش ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آنٹی کی یادوں کو کیا بھلا پاؤ گی؟ اس گھر میں تو ان کی یادیں بسی ہیں۔ اب ملیحہ تو اپنی الجھنوں میں الجھی ہوتی ہے، وہ تو جلد سے جلد اس گھر سے دور جانا چاہتی ہوتی جہاں موہد اور اس کے گھر والے بار بار آ رہے ہوتے۔ وہ نہیں چاہتی ہوتی کہ روحام کو کچھ بھی شک پڑے، اس سے پہلے کہ روحام کو کچھ پتا چلے وہ اس گھر سے دور جانا چاہتی ہے۔ اسی لیے ملیحہ روحام کو کہتی ہے کہ اب میں ایسی جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں میرے ماضی کی پرچھائی نہ پڑے، میں اب نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں۔ روحام اس کی بات سن کے خوش ہو جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ملیحہ ساری دنیا بھی اگر تمہارے خلاف ہو جائے نا تو تم یقین رکھنا میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ ملیحہ کہتی ہے کہ روحام تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ اگر تم کہو تو اپنے خون سے لکھ کر دے دوں۔ ملیحہ بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اسے اتنا اچھا شوہر ملا، بس اسے یہی ڈر ہوتا ہے کہ جب اسے موہد کا پتہ چلے گا تو کہیں وہ اس محبت کرنے والے روحام کو کھو ہی نہ دے، کیونکہ وہ بھی اب روحام سے محبت کرتی ہوتی ہے۔ موہد کے ساتھ رشتہ تو وہ اپنی ایک غلطی سمجھتی ہے، لیکن موہد جو کہ ملیحہ کے لیے پاگل ہوتا ہے، ویسے بھی اسے ابھی پتہ نہیں چل سکا ہوتا ہے کہ ملیحہ کی شادی ہو چکی ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھنے والے ہو کہ کبیر جس نے ثنا کو بالکل ہی پاگل کرنا شروع کر دیا، اتنا لاچار، اتنا مجبور بنا دیا ہے کہ اس کے اپنے ہی گھر والے اپنی بیٹی پہ یقین نہیں کرنا چاہتے۔ وہ بیٹی جو پہلے جان سے پیاری اور لاڈلی تھی، آج وہی انہیں کبیر کے سامنے جھوٹی لگ رہی ہے۔ کبیر ثنا کے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ کرتا ہے، اسے پارٹی میں جانے کا کہتا ہے۔ ثنا چونکہ بچے کی وجہ سے کبیر سے ناراض ہوتی ہے اس لیے وہ اس سے بات نہیں کرتی، تو کبیر بہت ہی غصے میں بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو نکلو اس گھر سے، اور اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی میں بٹھا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ لے جاؤ اسے اور اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ اب کبیر بہت ہی شاطر ہوتا ہے، ثنا کے جانے کے بعد وہ ثنا کے والد کو فون کرتا ہے اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ کے لیے حامی بھر دیتا ہے تاکہ اس کا ثنا کے باپ پہ کافی زیادہ احسان ہو جائے اور وہ اپنی بیٹی پہ ہی یقین نہ کرے، وہ چاہے روتی رہے، تڑپتی رہے، کچھ بھی کہے، کوئی اس پہ یقین نہ کرے۔ ثنا کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ثنا کی ماں کہتی ہے کہ دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کبیر آپ کا مان رکھے گا۔ وہ لوگ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ثنا وہاں پہ آ جاتی ہے۔ ثنا روتی ہوئی اندر آ رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بابا جانی کبیر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ لوگ بڑی بے یقینی سے ثنا کو دیکھتے ہیں کہ اب بھی تو کبیر کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ثنا کے ساتھ پارٹی میں جانا ہے اور اس نے پارٹنرشپ بھی قبول کی، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو بہت اچھا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ان سب کے سامنے بہت اچھا بنتا ہے۔ ثنا کہتی ہے تو کیا آپ مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں؟ ثنا کی والدہ انہیں کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ ثنا کی بات تو سن لیں، لیکن اس کا باپ بہت ہی غصے سے کہتا ہے کہ کبیر کے خلاف میں کوئی جھوٹا پروپیگنڈا برداشت نہیں کروں گا، اور اگر یہ کبیر سے جھگڑا کر کے یہاں رہنا چاہتی ہے تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ دوسری طرف کبیر اپنے ڈرائیور کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کہاں ہو؟ وہ کہتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو اتار دیا ہے، وہ اندر چلی گئی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ابھی یہیں رکو، 5 منٹ کی بات ہے، وہ آ جائیں گی تو ان کو گھر لے آنا، کیونکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ وہ جال بچھا چکا ہے۔ ثنا تو بہت ہی معصوم ہوتی ہے، کبیر کی شاطر چالیں اس کو سمجھ نہیں آتی۔ ثنا کا اپنا باپ ہی اسے کہہ دیتا ہے کہ تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ ثنا کی ماں روکتی رہتی ہے لیکن ثنا روتی باہر نکل جاتی ہے اور دیکھتی ہے تو ڈرائیور موجود ہوتا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، ڈرائیور اسے واپس لے آتا ہے۔ اب جبکہ یہ سب کچھ
कुछ हो चुका होगा, सना पे किसी ने यकीन नहीं किया होगा, तो कबीर को तो खुली छुट्टी मिल चुकी है, क्योंकि वो जानता है अब सना पे कौन यकीन करेगा। वो सना पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ देगा। जब दिल चाहेगा उस पे हाथ उठाएगा, जब दिल चाहेगा उसे जलील करेगा। उधर उसके वालिदैन के साथ मीठी मीठी बातें करेगा, ताकि सना अगर उन्हें कोई अपनी बात बताए तो वो यकीन ही ना करें। सना के वालिदैन के सामने सना से मोहब्बत का इजहार करेगा, सना के लिए बेकरारी का इजहार करेगा, ताकि वो यही समझे कि वो उनकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। इधर सना पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ देगा, सना को बिल्कुल ही नीम पागल कर देगा। हालांकि कबीर जैसे इंसान खुद एक नफ्सियाती मरीज होते हैं। इधर मोहित मलीहा के लिए दीवाना हुआ जा रहा होता है। वो बार बार उसके घर के चक्कर काट रहा होता है, लेकिन मलीहा से उसका राब्ता नहीं हो पाता। इधर मोहित की वालदा बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो अपनी बेटी से बात करते हुए कहती है कि मैं सिर्फ अपने बच्चे की वजह से फिक्रमंद हूँ, उस डायन के पीछे हलकान हुआ जा रहा है। तो उसकी बेटी आगे से कहती है कि फिलहाल तो आप ये दुआ करें कि मोहित को पता न चले कि उसकी शादी हुई है, वरना वो तूफान खड़ा कर देगा। उसकी वालदा कहती है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, अगर ये सिलसिला ना रुका तो मैं उसके शौहर से मिलूंगी, वही उसे लगाम डालेगा। इसी तरह से वो मेरे बेटे का पीछा छोड़ेगी। हालांकि मलीहा ने तो एक दफा भी मोहित से ढंग से बात नहीं की होती, लेकिन मोहित की माँ यही समझ रही होती है कि शायद मलीहा अभी भी मोहित से मिल रही है, कोई ना कोई तो इसे आस दिलवा रही है जो ये उसके पीछे दीवाना है। मलीहा की माँ को मरे थोड़े दिन गुजरते हैं तो मोहित उनके दरवाजे पे जा पहुंचता है। वो फिक्रमंद होता है कि मलीहा अकेली होगी, मुझे उसके साथ होना चाहिए, मैं उसे मना लूंगा। वो उसका दरवाजा बजाता है तो कोई भी नहीं खोलता। मोहल्ले में से ही कोई उससे पूछता है कि आपने किससे मिलना है, तो वो पूछता है कि यहाँ पे एक लड़की रहती थी, तो वो बताते हैं कि वो तो अपने शौहर के साथ अपने ससुराल चली गई। मोहित कहता है कि आप ठीक तो कह रहे हैं, उसकी शादी तो नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि आप शायद जानते नहीं हैं या आप ज्यादा देर बाद आए हैं, उसकी शादी तो उसकी वालदा अपनी जिंदगी में ही करके गई थी, बहुत अच्छा है उसका शौहर। मोहित से तो वहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता, उसके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो गुस्से में अपने घर आता है। मोहित की वालदा कहती है कि क्या हुआ बेटे, तो वो कहता है कि उसने मेरे अलावा किसी और से शादी कर ली, मेरी मोहब्बत मेरी तड़प नहीं देखी, उसने मेरे साथ बेवफाई कर दी। तो उसकी माँ कहती है कि तुम क्यों उस बेवफा लड़की के लिए हलकान हुए जा रहे हो। मोहित कहता है कि नहीं, मैं इस तरह से उसे माफ नहीं करूंगा, मैं मिलूंगा, उससे पूछूंगा कि मलीहा तुमने मुझसे बेवफाई क्यों की। उसकी माँ कहती है कि अब क्या फायदा, अब तो उसकी शादी हो गई है, क्या करोगे, क्या उसकी तलाक दिलवानी है। तो मोहित कहता है कि अगर हो सका तो मैं ये भी करवाऊंगा। मोहित की वालदा बहुत परेशान हो जाती है कि इसका क्या बनेगा। तो देखते हैं नाजरीन, सना क्या चुपचाप कबीर के जुल्म सहती रहेगी, क्या कोई उसके दुखों का मदावा नहीं करेगा, और दूसरी तरफ मलीहा कब तक मोहित का राज रूहाम से छुपा के रखेगी। जब उसकी माजी की परछाई उसके हाल पे पड़ेगी तो क्या होगा उसकी जन्नत जैसी जिंदगी में। क्या रूहाम मलीहा पे भरोसा कर पाएगा या फिर उसको छोड़ देगा तन्हा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।